السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ خطبہ جمعہ کے تعلق سے کچھ جوانوں نے چاہا تھا کہ صلاۃ کی اہمیت پر گفتگو۔ ایک بہت اہم نقطہ رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں اسی کو مکمل کر دوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بروقت سوسائٹی کے اندر اضطراب برپا ہے، امن و سکون کا فقدان ہے۔ جو جہاں ہے، جس فیلڈ میں ہے، وہی وہ اضطراب اور پریشانی محسوس کرتا ہے اور اس میں مبتلا ہے۔ بہرحال سماجک کارکنان اس کے لیے جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بہت ساری حکومتیں بھی اس کے لیے کچھ کوشش کر رہی ہیں، علماء، دعات، وعیدین امت بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ بھی جو ہو پاتا ہے کرتے ہیں سوسائٹی میں امن و سکون کی بحالی کے لیے۔ لیکن قرآن نے ایک نسخہ کیمیا دیا ہے، اور آپ کو ایک نسخہ دیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو امن کا فقدان ہے، جو بے چینی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنی قربت کو دوری میں بدل دیے، ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں۔ آزمائشیں ہوں یہ ممکن ہے، اس آزمائش میں بھی آپ سکون محسوس کریں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایمان کے بقدر انسان آزمایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائشیں انبیاء کو درپیش ہوتی تھی، وہ اس سے نمٹتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بخوبی اس سے واقف تھا کہ انبیاء ایمان کے کس درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بیٹے کی قربانی کر دیجیے، نار نمرود میں ان کو ڈال دیا گیا۔ 3 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابی طالب میں رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو مصر کے قبطیوں نے غلام بنایا، اس پریشانی کو انہوں نے جھیلا، ذلت رسوائی کو جھیلا۔ جوانوں کو تحت تیگ کیا گیا، خواتین کو لونڈی بنا لیا گیا۔ مصر کی سرزمین پہ سب کچھ ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ قریب ہے تو اس آزمائش میں بھی اس کو سکون رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور ہو تو جس کو ہم دنیا کی زیبائش کہتے ہیں، اس میں ہونے کے باوجود وہ پریشان نظر آئے گا۔ لہذا جو نسخہ اسلام نے دیا ہے اس کو ہم اور آپ اپنائیں کہ اللہ سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ برائی کا وجود سوسائٹی میں ہر اعتبار سے، خیانت، بے پردگی، لوٹ کھسوٹ، گھرانوں میں ناچاکیاں، بھائی کا بھائی سے نہیں بنتی، باپ کا بیٹے سے نہیں بنتی، ماں بیٹی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل سوسائٹی میں آپ ڈیلی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جھمیلا جو ہے، جو بدکرداری جو آ گئی ہے، اس کے روک تھام کے لیے دنیا نے کیا پیش کیا؟ یہ پروگرام ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ ہوگا، عیدین کی خطبے بھی ہوتے ہیں، ہفتہ واری پروگرام جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں،
کچھ لوگ گشت کرتے ہیں، ایک پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک شبی، دو شبی، تین شبی لوگ پروگرام کرتے ہیں، راتوں رات علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، پروگرام کے آخر میں درس قرآن ہوتا ہے، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. کس خاطر؟ کہ سوسائٹی سے برائی ختم ہو جائے. قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے میرا آپ کو، کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ وہ نسخہ ہے جو بے حیائی بری بات سے روکنے والی چیز ہے. یہ کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، انجینئر کا کوئی نیٹ بولٹ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کا کوئی انجیکشن نہیں ہے جس سے بڑھتی ہوئی برائی کو سوسائٹی سے آپ ختم کر لیں یا روک تھام لگا لیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ منکر سے اگر روکنا ہے اور سوسائٹی کے لوگوں کو فحش سے روکنا ہے تو صلاۃ کا قیام ہونا چاہیے. قرآن صحیح ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے پورے طور پر، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. صحابہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے. ہمارا ایمان ہے پکا و پختہ، جو کا تو صحابہ نے رکھ دیا ہے، اور اس کی حفاظت تا قیامت اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے الفاظ قرآن سے مٹ جائیں گے. منہ بدأ وإلیہ یعود، اللہ سے شروع ہوا اسی کی طرف لوٹ جائے گا. رجال کے، مردوں کے، حفاظ کے دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، آپ تلاوت نہیں کر سکیں گے. لہذا قبل اس کے کہ قرآن کے الفاظ مٹ جائیں اور دلوں سے اٹھا لیا جائے قرآن، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیجیے، موقع کو غنیمت جانیے. تو قرآن نے ہمیں اور آپ کو جو نسخہ دیا ہے کہ اگر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو صلاۃ کا قیام کرو، صلاۃ قائم کرو سوسائٹی کے اندر. کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ صلاۃ بے حیائی و بری بات سے روکتی ہے. فحش بے حیائی کو کہتے ہیں، عام طور پر اس کو زنا کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں. اور منکر چھوٹی بڑی ہر برائی کو کہتے ہیں. غیبت ہے نا سوسائٹی کے اندر، غیبت اور چغلخوری سوسائٹی کے اندر اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ سوسائٹی کو بغیر دھوئے کے سے جلا کر خاک کر دے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سوسائٹی میں آگ کب لگی اور کب پوری سوسائٹی راکھ میں بدل گئی ہے. غیبت اور چغلخوری اتنا گھناؤنا جرم ہے سوسائٹی کے اندر. گویا کہ آپ اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ آپ فساد مچانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. صحابہ میں انسان تھے، جب کبھی کوئی کسی میں کمی محسوس کرتا تھا ڈائریکٹ ملتے تھے. ایک بہت باریک واقعہ مختصر سا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا لیے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے تھے، کچھ سوچ رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. چلتے گئے، تکلیف ہوئی کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابھی ہم سب ایک تھے، یہ کیا؟ ہم نے سلام کیا ہے، عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. شکایت پہنچ گئی دربار میں صدیق اکبر کے کہ ذرا پوچھیے وجہ کیا ہے؟ میں نے سلام کیا، عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی پہنچ گئے دربار صدیقی میں، بات وہی چل رہی تھی. کہا کیا عثمانی سچ ہے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ عمر نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. کہا مجھے پتا نہیں کہ عمر ہم سے کب گزرے. دیکھ لیجیے، یہ بات اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کھٹکی کہ ہمارے بھائی میں کوتاہی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اذا لقیتہم فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو بھائی کو سلام کر. سلام کرنے کو واجب یا سنت میں تو اختلاف ہے، لیکن جواب دینے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ واجب ہے، آپ ضرور جواب دیجیے. اب اگر دل میں ایسے لے کر کے بیٹھ جاتے، گفتگو نہیں کرتے، کہتے خلاص ہمارے تئیں ان کے دل میں کچھ ہے، لیکن نہیں، کیا ہے وہ، کیوں ہے، سوال ہونا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ وہ کب گزرے، کیسے گزرے، کب انہوں نے سلام کیا ہے. کہا دیکھو یہ مسئلہ ہے. کہا اچھا تو فلاں جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں گزرا ہوں. کہا فلاں جگہ بیٹھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مسئلہ رہ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ نے کچھ نہیں واضح کیا. اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا تنکا تھا، میں اس سے زمین کو کورید رہا تھا. منہمک تھے، گویا کہ فکر میں تھے، نہیں پتا چلا، احساس نہیں ہو کہ کوئی گزرا ہے.
مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی بات نہیں تھی۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم یہ پہلو کیوں نہیں اپناتے؟ بھائی میں کوئی کمی ہے، سوسائٹی کے اندر کوئی شخص موجود ہے، کوئی کمی ہے، ہم اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم 10 آدمی تک اس کی بات پہنچا دیتے، اس سے کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا تیرا ذکر اس کیفیت کے ساتھ جسے وہ ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ ہو اس میں، ان کان فی اخی معقول، اے اللہ کے رسول ہمارے بھائی میں جو موجود ہے، جو میں جو کہہ رہا ہوں وہ موجود ہے۔ میں نے کہا وہ چور ہے، چوری کرتا ہے، میں نے کہا شرابی اور شراب پیتا ہے، میں نے کہا کہ رشوت خور اور رشوت کھاتا ہے، تو پھر کیا ہو جائے؟ کہا ان کانا فی اخیک ما تقول فقد غتبتہ، اگر وہ بات ہے جو تو نے کہی ہے، وہ صفت ہے اس کے اندر، تو تو نے غیبت کی ہے، یہی عین غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر نہیں ہے تو تیرے بہتان تراشی کی ہے۔ تو یا تو چغل خوری ہے، یا تو بہتان تراشی ہے، یا تو غیبت ہے، اور ہر اعتبار سے سوسائٹی کے اندر اسی خرابی برپا کرتی ہے۔ لہذا اصلاح آئینہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یوں وہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں یہ، تو جا کر فلاں صاحب سے کہے کہ فلاں صاحب نے آج میرے ذریعے سے دیکھا تو آنکھ میں یہ چیز لگی ہوئی تھی، دانت میں فلاں چیز چسپا تھی، چہرہ ان کا ایسا برا ہو رہا تھا۔ ایک سامان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہمارے لیے، آپ کے لیے کسی سے شکایت کرنے والی چیز۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کے بجائے 10 آدمی کو پہلے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز سوسائٹی کے اندر بہت بری ہے، لہذا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمیمہ جانتے چغل خوری، نقل الکلام بین الناس علی وجہ الافساد، لوگوں کے مابین ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا فساد کی نیت سے، یہ چغل خوری ہے۔ لا يدخل الجنت النمام، یہ صلاۃ کا مسئلہ نہ چھوڑیے، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا ہے، حدیث صحیح ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کردار ہے۔ یہ مت سوچے گا کہ حقوق العباد کر لیں گے بس، حقوق اللہ ادا کر کے جنت ہم ہمیشہ حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے مسائل بہت عام ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ سوسائٹی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں اور بگڑتے سماج کو بنانا چاہتے ہیں، انسانیت کی گاڑی جو صحیح ٹرین پر چل رہی تھی پھسل گئی ہے، اس کو دوبارہ پٹری پر لانا چاہتے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر صلاۃ کا قیام کیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ صلاۃ بے حیائی بری بات سے روکتی ہے۔ منکر چھوٹی بڑی تمام برائیوں کو میں نے کہا لفظ منکر شامل ہے۔ منکر جس کو منکر کہا جائے، ہمارے اور آپ کے جیب اور قانون کے اعتبار سے نہیں، کتاب و سنت جس کو منکر کہتے ہیں، اس سے وہ چیز ہم اور آپ کو روکے گی۔ لہذا سوسائٹی کے اندر ماں باپ، سماجی لوگ، اثر رسوخ والے لوگ، علماء، دعات، جوانان قوم، سوسائٹی کے شباب، سب کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے اندر صلاۃ کا قیام کریں۔ بھر دیں اس مسجد کو، ہر علاقے کی مسجدوں کو بھر دیں۔ اچھا کیسے برائی ختم ہوگی ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ شیطان یا چور مالدار کے یہاں آتا ہے، بادشاہ کے یہاں، اور وہ شخص جو اپنے کٹی میں سوئے اور آسمان اس کو دکھائی دے، گھر میں کچھ نہ ہو، وہاں چور آتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے عبادت کی ہے، آپ مالدار ہیں، ذخیرہ ہے، اکٹھا ہے، چور آپ ہی کے پاس آئے گا، شکنجہ شیطان کا آپ ہی پر جکڑا جائے گا، شیطان آپ ہی کو برائی کی طرف زیادہ کھینچے گا، کیونکہ آپ کے پاس مضبوط عقیدہ ہے اور یہ صلاۃ وغیرہ کی عبادتوں کے ذریعے کمائی گئے ذخیرے ہیں، آپ مالدار ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ مالدار ہیں تو اس مالداری کی حفاظت کی خاطر آپ کسی کے خلاف زبان مت استعمال کیجیے۔ اگر غیبت کریں گے تو گویا کہ اپنے ذخیرے میں آپ نقب زنی کر رہے ہیں، اس ذخیرے میں آگ لگا رہے ہیں، ایک ذخیرے کو تہس نہس کر رہے ہیں، اس بنے ہوئے کھانے میں آپ زہر ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہی آپ دیکھیں گے
لائن لگی ہے ایک آدمی کے پیچھے. آپ کہیں گے کون ہے؟ یہ تو ہمدرد نگر بی پارٹ میں رہتے تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان کے پیچھے لائن کیسے لگی ہوئی ہے؟ لائن لگی ہوئی ہے کیسے لوگوں کی جو بے نمازی تھے، جو بد کردار تھے، جن کو سوسائٹی برا کہتی تھی، اور لائن لگی ہوئی نمازی سچے آدمی کے پیچھے. ماجرا کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہوگا کہ سب لوگ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اس نمازی سے. کس حق کا بھائی؟ ہمیں گالی دیا ہے، ہماری غیبت کیا ہے، ہماری چغلخوری کیا ہے، ہمیں نماز کے لیے نہیں بلایا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ ویوہار کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نمازی کی نیکیاں تقسیم کرو. یہ اللہ کا آرڈر ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں خلاص تو بند کرو اس کے فائل، اس نے مجھے کچھ کیا، ہمارے بندوں کے ساتھ کوئی ویوہار کیا، کچھ لینا نہیں. ایک ایم پی ایم ایل اے کو پکڑ لیا، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا وہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا بانٹو اس کی نیکیاں سے. نماز کی نیکیاں تقسیم کرو، زکوٰۃ کی نیکیاں تقسیم کرو، ذکر و اذکار کی نیکیاں تقسیم کرو. نیکیاں اس نمازی کی سب ختم. لائن ابھی بھی نہیں ختم ہو رہی ہے، وہ تو چلے گئے، کچھ بھی باقی ہے. فرشتے کہیں گے اللہ مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے بھی باقی ہے، اس کی نیکیاں تو سب ختم ہو گئی. کہا مطالبہ کرنے والوں کی غلطیاں برائیاں نہ دو اس کے اوپر اور پھینکو اس کو پکڑ کر کے ٹانگ جہنم میں، پیر پکڑ کے کھینچا جائے گا. فَصُحِكَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى النَّارِ. چہرے کے بل کھینچنے کا مطلب الٹا پیر پکڑا جائے گا اور پھر چہرے کے بل کھینچ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. کون ہے یہ؟ کبھی نماز نہیں پڑھا تھا؟ نہیں، نمازی تھا، روزہ رکھا تھا، صدقہ و خیرات کیا تھا، دعوت کا کام کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن نہیں. ضرب هذا وشتم هذا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا. یہ حقوق العباد ہے. تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم مالدار ہیں، ہمیں چور سے ڈر ہے، تو آپ غیبت نہیں کریں گے. یہ چور ہے آپ کی اس عبادت کے لیے، نہ قبض نہیں کرنے والا ہے. یہ زہر ہے جو آپ کے بڑے کھانے کو برباد کر دینے والا ہے، آپ اس کو بچائیں گے. تو جب آپ نے عبادت کر کے ڈھیر اکٹھا کر لیا، تب آپ کے اندر احساس جاگے گا، ارے ہم اگر سوسائٹی کے اندر غلط کریں گے تو ہماری عبادت برباد ہو جائے گی. یہ ہے مسئلہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. احساس جاگے گا. 5 وقت آ کر کے یہاں سجدہ کرتا ہوں، بولا پھر تو بیکار ہو گیا، میں تو پھر تو کہیں کا نہیں رہا. تب آپ اپنی اس مالداری کی اور اپنی اس پراپرٹی کی اور عبادت کے ذخیرے کی آپ حفاظت کریں گے اور دل آپ کا جاگتا رہے گا. لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر صلاۃ کو برپا کیجیے بس، اور بہت بڑا کام آپ کے لیے نہیں ہے. بچے کو کھینچ کر کے لائیے، جو مسجد تک آ سکے اس کو لائیے سوسائٹی کے اندر. کوئی بھی کوتاہی کرے تو اسے ملیے خصوصی طور پر. یہاں بیٹھ کر اگر اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے فلاں گھر یہودی ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، فلاں لفنگا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا. یہاں کہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے اسے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور جائیے سامنے، ہو سکتا ہے 1 بار 2 بار نہ سنیں، تیسری بار آپ اپنے گھر کی طرف آپ کو دیکھتے ہی نکل پڑیں گے. چلیے میں آ رہا ہوں صلاۃ کے لیے. یہی آپ دیکھیں گے مسجد میں ملاقات ہوگی. لہذا ایک سوسائٹی کو آپ پکڑ لیجئے، انشاءاللہ ایک سوسائٹی کے اندر بیڑا اٹھا لیجئے کہ کوئی بے نمازی ہم نہیں چھوڑیں گے. خصوصی طور پر سے ملیں گے کہ آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، صلاۃ باجماعت فرض ہے، آپ اس کے لیے نہیں آتے. ملیے، پروگرام خواتین کے لیے رکھیے، ان کے لیے خاص عالم کو بلائیے، ان کے لیے ٹاپک چنیے. بچوں کی تربیت کیسے ہو، گھر میں ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہو، شوہر کے ساتھ ان کا ویوہار کیسا ہو، بڑے بچوں چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا ویوہار کیا ہو. ماں کو لا کر کے بیٹھا کر کے آپ سنائیے. جب گھر کے اندر بھی چراغ جلے گا، باہر بھی چراغ جلے گا، کہیں اندھیرا نہیں رہے گا. یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. تو صلاۃ میرے بھائیوں، سوسائٹی کے اندر جو برائیاں ہیں اس صلاۃ کے ذریعے سے آپ ختم کریں گے. کیفیت جو بھی ہو، طریقہ جو بھی ہو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سوسائٹی میں صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.